محمد بن قاسم کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، آگے بات کرتے ہیں۔ راجہ داہر سے لڑائی سے قبل محمد بن قاسم نے اسلامی روایات کے مطابق اتمام حجت کے لیے اپنے دو خاص ایلچی بھی اس کے دربار میں بھیجے۔ ان میں سے ایک مولانا اسلامی اور دوسرے شیخ شامی تھے۔ مولانا اسلامی دیپل ہی کے باشندے تھے اور انہوں نے شہر کی فتح کے موقع پر محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر عالم بن گئے تھے۔ راجہ کے دربار میں جب انہوں نے جھک کر سلام نہ کیا تو راجہ بہت تلملایا۔ راجہ داہر کی فوج دریائے سندھ کے مشرقی جانب خیمہ زن تھی۔ مسلمانوں کو اب دریا پار کر کے دوسری طرف جانا تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج کا ماں ساز و سامان کے دریا پار کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ دشمن کی پوزیشن مضبوط تھی، اس کے تیر انداز دریا کے کنارے پر منتظر بیٹھے تھے کہ ادھر مسلمان دریا پار کرنے کی کوشش کریں، ادھر ان کو خوب نقصان پہنچایا جائے تاکہ ان کی جنگی طاقت کو لڑائی سے قبل ہی دریا برد کیا جا سکے۔ آخرکار محمد بن قاسم کو ایک عجیب ترکیب سوجی۔ اس نے دریا کے نسبتاً تنگ مگر گہرے پارٹ کا انتخاب کیا۔ موقع سے جو اب مسلمانوں کا اتحادی تھا، بڑی تعداد میں کشتیاں مانگی گئی۔ ان کشتیوں کے گرد موٹے اور مضبوط رسے باندھے گئے۔ اب ان کشتیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے قطار اندر قطار باندھ دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر چند مسلمان فوجیوں کو دریا پر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں رسیوں کے دوسرے سروں کو موٹے کیلوں سے باندھ دیا۔ ان کشتیوں کو جن کے سرے دوسرے کنارے سے بندھے تھے، فوجیوں نے دھکیل کر پانی میں ڈال دیا۔ اگلی صبح راجہ داہر کی فوج نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کشتیوں کا عجیب و غریب پل مغرب سے مشرق کی جانب پھیلتا جا رہا تھا۔ کشتیوں پر مسلمان تیر انداز پہلے سے موجود تھے جو دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مسلمان فوجیوں، اونٹوں، گھوڑوں، یہاں تک کہ بھاری اسلحے پر مشتمل پورا لشکر دریا پار کر چکا تھا۔ دشمن دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا اور کچھ نہ کر سکتا۔ مسلمانوں نے دریا پار کرتے ہی داہر کے بیٹے جے سینا کو اپنے مقابلے پر آمادہ پایا۔ خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ آخرکار جے سینا بدترین شکست کھا کر بھگا۔ اس کی 90% فوج تباہ ہو گئی۔ 5,500 دشمن فوجیوں کی لاشوں سے میدان پٹا پڑا تھا۔ مسلمانوں کی فوج کا نقصان معمولی تھا۔ تاریخ میں 100 سے بھی کم شہادتوں کی روایات ملتی ہیں۔ رمضان المبارک 93 ہجری کا چاند نظر آ چکا تھا۔ راجہ داہر اروڑ کے کسی مقام پر بیٹھا مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار تھا۔ اس نے خاص طور پر لڑائی کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گرمی کی شدت اور روزے کی سختی مسلمان فوجیوں کے حوصلے پست کر دے۔ اس کی جنگی حکمت عملی بھی مسلمانوں کو بکھیر کر تھکانے کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے دستوں کو جا بجا مسلمانوں سے لڑائی پر مامور کرے تاکہ جب لڑائی طول پکڑے تو پھر تازہ دم دستوں سے زوردار حملہ کیا جائے۔ راجہ کی فوج مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئی تو اس کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ 40,000 فوج جس میں خطرناک اور جنگجو ٹھاکروں کا ایک بہت بڑا لشکر شامل تھا، راجہ داہر کی ہم رکاب تھی۔ اس فوج میں 27 خطرناک جنگی ہاتھیوں کو بھی شامل کیا گیا تھا جن کی سونڈوں پر خنجر بندھے تھے اور ان کے جسم پر زرہیں باندھی گئی تھی۔ ایک شاندار تقریب میں راجہ داہر خود سب سے عظیم الشان شاہی ہاتھی پر سوار ہوا۔ پنڈتوں نے اس موقع پر بچن گائے۔ آخرکار راجہ داہر 10,000 گھڑ سواروں کے جلوہ میں نمودار ہوا جو مکمل طور سے زرہ پوش تھے اور ان کے سروں پر آہنی خول تھے۔ 15,000 فوج راجہ داہر کے دائیں جانب تھی جبکہ اتنی ہی فوج بائیں جانب بھی تھی۔ راجہ داہر نے اپنی فوج سے خطاب میں ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس کی سپاہ کو مسلمانوں کی ماضی کی فتوحات کا رعب دل سے نکال کر لڑنا چاہیے۔ آخر میں اس نے پرزور طور سے کہا، اسلام میری زندگی میں سندھ میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس مذہب کو یہاں نہ روکا تو یہ سارے ہند میں پھیلے گا اور اس کا وبال ہمارے بچوں کو اپنی زد میں لے لے گا۔ محمد بن قاسم کو جو ہی داہر کی
فوجوں کی سفارائی کی خبر ملی، اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اور فوری مقابلے کے لیے دشمن کے مقابل ہوا۔ نوعمر سپہ سالار نے داہر کی جنگی چال میں الجھنے کی بجائے اپنی فوج کو بکھرنے نہ دیا، بلکہ دشمن کے قلب کی طرف جمع کر لیا۔ لگاتار لڑائی جاری رہی، دشمن کی امیدوں کے برعکس کہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی سے میدان جنگ میں گھما گھما کر تھکا دے گا، جنگ چھوٹے چھوٹے مگر خون ریز مارکوں تک محدود رہی۔ جنگی ہاتھیوں سے مقابلے کے لیے مسلمان آتشی تیر چلاتے، آگ والا تیر ہاتھی کو لگتا تو وہ چلا کر واپس بھاگتا اور اپنے ساتھ بہتوں کو کچلتا چلا جاتا۔ 9ویں روز راجہ داہر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اس لڑائی کو جلد از جلد انجام پذیر ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حکمت عملی کو بالائے طاق رکھ کر دو بدو لڑائی کی ٹھانی۔ اس روز خونریز معرکہ میں مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار محرز بن ثابت جو محمد بن قاسم کے نائب تھے شہید ہو گئے۔ 10 رمضان المبارک 93 ہجری 711-12 عیسوی کی صبح سندھ کی تاریخ کا فیصلہ کن معرکہ ہونے جا رہا تھا۔ سندھ میں حق و باطل کی جنگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ راجہ داہر الصبح جنگی ہاتھیوں کے جلوں میں نکلا، اس کا بیٹا جے سینا اس کے ساتھ تھا۔ ادھر مسلمان محمد بن قاسم کی ہدایت کے مطابق روزے کی حالت میں استغفار اور درود کا ورد کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑی فوج سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو راجہ داہر نے کوئی چال چلنے کی بجائے زوردار حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ تعداد کی زیادتی اور ہاتھیوں کی فوج مسلمانوں کو آسانی سے شکست دے دے گی۔ لڑائی کے ابتدائی چند گھنٹوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ جن چیزوں پر اس نے بھروسہ کیا تھا وہ فیصلہ کن کامیابی دلانے میں مددگار ثابت نہیں ہو رہے۔ چنانچہ اس نے اپنی پیچھے ہٹتی ہوئی فوج کے قدم جمانے کے لیے تازہ دم فوج کے خصوصی دستے کے ساتھ خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی آمد نے ہندو فوج کے حوصلے بلند کر دیے، ان کے قدم جم گئے اور اب وہ مجاہدین کی صفیں الٹنے لگی۔ ادھر ہاتھی بردار فوج دھڑا دھڑ تیر اندازی کرتے ہوئے میدان کا نقشہ بدل رہی تھی۔ حالات اب داہر کی فوج کے حق میں ہونے لگے۔ ایسے میں خدا تعالیٰ کی خاص رحمت سے موقع اپنی افواج کے ساتھ محمد بن قاسم کی مدد کو آن پہنچا۔ خود محمد بن قاسم نے اپنے حواس قائم رکھے اور ہاتھیوں پر منجنیکوں سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے قبل کھلے میدان جنگ میں منجنیک کا استعمال نہ ہوا تھا۔ چند بڑے پتھر ہاتھیوں کو لگے تو ان کی چنگاڑوں نے میدان جنگ کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھوڑوں کے پاؤں سے اڑتی دھول، زخمیوں کی چیخو پکار، منجنیکوں کی گھن گرج اور فوجیوں کی تلواروں کی جھنکار نے وہ دہشتناک منظر پیدا کیا جو بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی کرنے کو کافی تھا۔ اسی ہنگامے میں مجاہدین نے محمد بن قاسم کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ منجنیکوں سے پھینکے جانے والے پتھر مسلمان فوجیوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن رہے تھے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے ہاتھیوں سے مقابلے کے لیے پھر آتشی تیر پھینکنے کا حکم دیا، تاہم اس اثنا میں پتھر اپنا کام کر چکے تھے۔ ہاتھی خوفزدہ حالت میں اپنی فوج کو کچلتے ہوئے پیچھے ہٹے تو داہر کی فوج میں سراسیمگی پھیل گئی۔ داہر نے حالات کو ایک بار پھر سے پلٹتے دیکھا تو اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے ہاتھی کو عین میدان جنگ میں لے جا کر خوب داد شجاعت دینے لگا۔ مسلمان مجاہدین کا ایک دستہ داہر کی طاق میں تھا، لیکن اس تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ اب کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس تک اپنا راستہ بنایا اور اس کے ہاتھی پر آتشی تیر پھینکنے شروع کیے۔ ایک تیر جا کر عین اس کے ہودے پر لگا۔ ہاتھی کی پیٹھ پر جو ریشمی چادر تھی اس کو آگ لگ گئی۔ ہاتھی آگ کی لپیٹ میں آیا تو چنگاڑتا ہوا قریب ہی موجود جھیل کی طرف بھاگا اور اپنے جسم پر پانی ڈالنے لگا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ داہر اپنی فوج کی حفاظت سے باہر نکل کر تنہا ہو گیا۔ اس نے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے ہاتھی سے چھلانگ لگائی اور جھیل کے پانی میں تیرنے لگا۔ ابھی بہت زیادہ دور نہ گیا تھا کہ مجاہدین کی نظروں میں آ گیا۔ نرغے میں آنے کے بعد بھی وہ مجاہدین کے ساتھ تنہا ہی مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ بنو تیغ کے قبیلے کے جانباز مجاہد قاسم بن سولبہ کی تلوار اس کی گردن پر پڑی، جس سے اس کی گردن کٹ گئی
اب راجہ داہر کی شکست خوردہ فوج جو بھاگ کر اروڑ کے قلعے میں پناہ لینے کی کوشش کر رہی تھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ محمد بن قاسم نے بھاگتے فوجیوں کے ساتھ مسلمان فوجیوں کو بھی شامل کروا دیا اور اس طرح مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسلمان اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور رمضان کے مہینے میں عبادت گزاری میں مصروف تھے، لیکن دوسری طرف داہر کا بیٹا جے سینا برہمن آباد میں بیٹھا اپنے تمام رشتہ داروں اور قلعے کے پہرے داروں کو خط لکھ کر غیرت دلا رہا تھا۔ اس بڑی اور فیصلہ کن لڑائی کے بعد سندھ میں باطل کی آخری چنگاریاں شعلہ بن کر بھڑکنے کے لیے تیار تھیں۔ برہمن آباد تک پہنچنے کے لیے پہلے بہروڑ اور پھر دہلیلا کے قلعے فتح کیے گئے۔ برہمن آباد کے اندر 40,000 لڑاکا فوج مسلمانوں پر پل پڑنے کے لیے تیار تھی۔ جے سینا نے پورے سندھ سے ہندو مزاحمت کو اس مرکز میں جمع کر لیا تھا اور ہر روز کے حساب سے فوج کی نفری میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن مسلم مجاہدین نے داد شجاعت دیتے ہوئے ان پر بھی فتح حاصل کی۔ اسی مارکے میں راجہ داہر کی پسندیدہ بیوی رانی لاڈی بھی مسلمانوں کی قید میں آئی۔ اس کے بعد اروڑ فتح ہوا جہاں رانی مائی موجود تھی جو راجہ داہر کی حقیقی بہن تھی اور راجہ داہر نے اسی سے شادی بھی کر لی تھی۔ راجہ داہر نے اس سے شادی اس بنا پر کی تھی کہ ذائچہ بنانے والوں نے پیشگوئی کی تھی کہ اس کا شوہر تمہارا تختہ الٹ دے گا۔ اس خدشے کے پیش نظر راجہ داہر وہ کام کر بیٹھا جو خود اس کے اپنے مذہب میں بھی ناپسندیدہ تھا۔ اروڑ کے بعد اسکلند اور پھر ملتان فتح کیا گیا۔ اسی دوران حجاج فوت ہو گیا، لیکن اس کی موت کی خبر سننے کے بعد بھی محمد بن قاسم رکا نہیں، بلکہ پہلے سورٹ اور پھر کھیڑا متی کیا۔ اس کے بعد کیرچ کے راجہ دوہر کو ایک زبردست مارکے میں شکست دی۔ اب وہ موجودہ سندھ اور پنجاب کے بڑے علاقے کا، جس میں کشمیری علاقہ بھی شامل تھا، حاکم بن چکا تھا۔ اس عرصے میں خلیفہ ولید کا انتقال ہو گیا اور خلافت پر اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک متمکن ہوا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ سلیمان کو حجاج سے سخت پرخاش تھی۔ حجاج نے اس کے بھائی ولید کو مشورہ دیا تھا کہ سلیمان کی جگہ وہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی عہد بنا دے۔ یوں بھی حجاج انتہائی سخت گیر اور ظالم شخص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ستائے ہوئے لوگوں کی اذیت ناک داستانیں زبانیں زد عام تھیں۔ سلیمان کے دل میں حجاج کی نفرت اس قدر تھی کہ خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی اس نے حجاج کے عزیز و اقارب اور مملکت میں اس کے مقرر کردہ سرداروں کو فوری معزول کرنے اور گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم کو بغاوت کا مشورہ دیا گیا، لیکن اس نے جواب میں جو کہا وہ واقعی اس کے کردار کی بلندی، تقوی اور امت مسلمہ سے اس کے خلوص کا ثبوت تھا۔ اس نے کہا، میں نے خود مختاری کی طرح ڈال دی تو بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں مجھ جیسے سالار اور امیر ہیں، وہ بھی خود مختار ہو جائیں گے، پھر سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اس کے فیصلہ کن جواب کے باوجود اس کے سالار اصرار کرنے لگے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ محمد بن قاسم نے یہ کہتے ہوئے اپنی گرفتاری پیش کی کہ خلافت کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ اسلام کے عظیم جرنیل کو پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ٹاٹ کے کپڑے پہنا دیے گئے، پھر قیدی کی حیثیت سے اس کو دمشق بھیج دیا گیا۔ دمشق میں اسے قید کے دوران ان لوگوں کے سپرد کیا گیا جن کے رشتہ داروں کو حجاج نے اذیت دی تھی۔ اسے اپنے ناکردہ گناہ کی سزا میں ہر وقت تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار سختیوں کو تاب نہ لاتے ہوئے ایک روز اس کی حالت بگڑ گئی۔ موت سے قبل اس کے چند آخری الفاظ یہ تھے، اے زمانے تجھ پر افسوس، تو شریفوں کے لیے خائن ہے۔ وہ شریف النفس سالار جو کسی غیر قوم کے لیے بھی تشدد کو جائز نہیں سمجھتا تھا، آخرکار بے گناہ خود اس کا شکار ہوا۔ محمد بن قاسم ایک مختصر مگر خوبصورت زندگی گزارنے کے بعد رخصت ہو گیا، لیکن اس کا بھاری احسان آج بھی بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر ہے۔ محمد بن قاسم اپنی کم عمری کے باوجود اس بات کی سمجھ رکھتا تھا کہ سیاسی تبدیلی تلوار کے زور سے لائی جا سکتی ہے، لیکن دلوں کی تبدیلی اسلام کے عظیم طریقہ زندگی کا نمونہ دکھا کر ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد بھی عرصہ دراز تک اس کے فوجی اور علاقے کے لوگ اس رحم دل اور دلیر فاتح کو یاد کرتے رہے جس نے ان کے دلوں کو بھی فتح کر لیا تھا۔ وہ عوام میں اتنا ہر دل عزیز تھا کہ کیرچ کے مقام پر اس کی یاد میں ایک مجسمہ بھی بنایا گیا۔
محمد بن قاسم صرف اس زمانے کے ہندوستانیوں کا ہی محسن نہ تھا جس نے انہیں اسلام کی طرف متوجہ کیا، بلکہ قیامت تک اس خطے میں پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر اس کا احسان رہے گا۔ اقبال نے قرون اولیٰ کے ایسے ہی شاہ سواروں کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب سلطنت اہل دل۔ اقبال نے اسلامی تاریخ کے ایسے ہی ہیروز کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب سلطنت اہل دل، فقر ہے شاہی نہیں، جن کی حکومت نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خیرت راہ بھی، جن کے لہو کی طفیل آج بھی ہیں ان جیسی، خوش دل و گرم اختلاط، سادہ اور روشن جبیں، آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں، بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔